معزز سامعین و حاضرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے آیت الکرسی کی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آیت الکرسی کا حدیث کے اندر بڑا مقام بیان کیا گیا ہے، بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آیت الکرسی بندے کی شیطان سے حفاظت کا سبب بنتی ہے، بندے کو شیطان کی حفاظت سے بچاتی ہے، اجنہ اور شیاطین سے بندے کی حفاظت کرتی ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، ایک دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ کسی نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے تو اگلی نماز کا وقت آنے تک اس بندے کی آیت الکرسی کی وجہ سے شیطان سے حفاظت رہتی ہے۔ اس بندے کی آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت شیطان سے حفاظت فرماتا ہے، شیاطین کے حملوں سے اس بندے کو بچاتا ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ کے مال کی حفاظت کرنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ میں اس بات پر مامور تھا کہ جو زکوٰۃ کا مال جمع ہو رہا ہے میں اس کی حفاظت کرتا رہوں کہ اس کو کوئی شخص چوری نہ کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رات میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ زکوٰۃ کا مال چوری کر کر لے جانے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ تو زکوٰۃ کا مال چوری کر رہا ہے، میں تجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاؤں گا اور تیری شکایت کروں گا کہ تو مسلمانوں کے پاس سے جو زکوٰۃ کا مال آ رہا ہے تو اس کو چوری کر رہا ہے۔ اس شخص نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ میں بہت غریب ہوں، میں بہت محتاج ہوں، میرے بیوی بچے ہیں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لہذا آپ مجھے جانے دیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ کو اس پر رحم آ گیا اور آپ نے اسے جانے دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کیسا ہے، حالانکہ رات کے وقت نبی کریم موجود نہیں تھے، لیکن حضرت ابو ہریرہ کو دیکھتے ہی کہا کہ اے ابو ہریرہ، رات جو شخص تمہارے پاس آیا تھا تمہارا اس کے ساتھ کیا معاملہ رہا؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس کو پکڑ لیا تھا لیکن اس نے مجھ سے کہا کہ میں بہت غریب ہوں، میرے بیوی بچے ہیں، میں بہت پریشان حال ہوں، مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو نبی کریم نے فرمایا یہ دیکھیے رسول اللہ کا علم غیب ہے، یہ ہے نبی کریم کی شان کہ آپ جو بات ہونے والی ہے اس کو ابھی سے بتا رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ اللہ نے حضور کو ایسا علم غیب عطا کیا تھا کہ آنے والے دور میں کیا ہوگا حضور جانتے تھے۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا اے ابو ہریرہ، وہ پھر آئے گا، تم اس کی نگہبانی رکھنا، وہ پھر آئے گا ایک مرتبہ۔ جب رات ہوئی تو وہ شخص پھر آیا اور پھر مال چوری کر کے لے جانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پھر پکڑ لیا اور کہا میں تجھ کو نبی کریم کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، تو زکوٰۃ کا مال چوری کر رہا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، میں بہت غریب ہوں، مجھے جانے دیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ کو اس پر پھر رحم آ گیا، آپ نے پھر جانے دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم نے پھر پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، رات وہ شخص آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ آیا تھا لیکن اس نے مجھے اپنے حالات بیان کی تو مجھے رحم آ گیا۔ اس نے کہا میں بہت غریب ہوں، میں بہت پریشان حال ہوں، اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے جانے دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ، اس کی نگہبانی رکھنا، وہ کل پھر آئے گا۔ جب تیسرا دن ہوا تو وہ شخص پھر آیا اور مال چوری کر کر لے جانے لگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا تو زکوٰۃ کا مال چوری کر رہا ہے، میں تجھے نبی کریم کی بارگاہ میں پکڑ کر لے جاؤں گا اور تیری شکایت کروں گا۔ اس شخص نے کہا اے ابو ہریرہ، مجھے جانے دیجئے، میں بہت محتاج ہوں، مجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں مت لے جائیے، میں تمہیں ایک ایسی چیز بتا دیتا ہوں جس کو تم پڑھ لو گے تو شیطان سے تمہاری حفاظت رہے گی۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا وہ کون سا عمل ہے جس کو پڑھنے کے بعد میں شیطان سے محفوظ رہوں گا؟ تو اس شخص نے کہا کہ وہ آیت الکرسی ہے جس کو جب تم پڑھ لو گے تو شیطان سے بچے رہو گے۔
बहरहाल वो शख्स ये अमल बताकर चला गया। जब सुबह हुई तो हजरत अबू हुरैरा फिर बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। तो नबी करीम ने फिर पूछा कि रात मामला क्या रहा? तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा, या रसूल अल्लाह, रात वो फिर आया था और मैंने उसको पकड़कर फिर आपकी बारगाह में लाने की बात की थी, लेकिन उसने फिर मुझसे यही कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत मोहताज हूँ, लिहाजा मैं तुम्हें एक ऐसा अमल बता देता हूँ जिसको तुम पढ़ लोगे तो शैतान से महफूज रहोगे, शैतान से बचे रहोगे। उसने या रसूल अल्लाह मुझे एक अमल बता दिया है जिसको पढ़ने के बाद मैं शैतान से बचा रहूंगा। नबी करीम ने पूछा, वो कौन सा अमल है? हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, वो अमल आयतुल कुर्सी है जिसको पढ़ने के बाद बंदा शैतान से महफूज रहेगा, शैतान के हमलों से बचा रहेगा। हजरत अबू हुरैरा ने जब ये बात बारगाह रिसालत में अर्ज की तो नबी करीम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, क्या तुम जानते हो कि वो शख्स कौन था? आपने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं नहीं जानता हूं। फरमाया, ए अबू हुरैरा, वो शैतान था जो 3 दिन से तुम्हारे माल को चोरी करके ले जा रहा था, और वो शैतान ही था जिसने तुमको ये अमल बताया था कि जब तुम आयतुल कुर्सी पढ़ लोगे तो शैतान से महफूज रहोगे। हुजूर ने फरमाया, वो शैतान था, अगरचे वो झूठ बोलता है लेकिन इस मर्तबा उसने सच बोला है। अगर तुम आयतुल कुर्सी पढ़ लोगे तो यकीनन ए अबू हुरैरा शैतान की हिफाजत से महफूज रहोगे। तो आयतुल कुर्सी पढ़ने से शैतान की जो हिफाजत होती है, ये नुस्खा खुद शैतान ने बताया है। अपने आप से बचने का जरिया, अपने आप से बचने का तरीका खुद हजरत अबू हुरैरा को शैतान ने बताया है। ये है आयतुल कुर्सी की फजीलत। एक और हदीस पाक जिसको इमाम मुंज़िरी ने तरगीब और तरहीब के अंदर रिवायत किया है, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि एक शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में जो सालन होता है, जो खाना होता है, उसमें बरकत नहीं होती। तो हुजूर ने फरमाया, तुम उस खाने पर आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, तुम्हारे खाने में बरकत हो। ये है आयतुल कुर्सी की फजीलत कि बंदा इसको पढ़ने के बाद आफात व बलियात से, शैतान से महफूज रहता है, शैतान के चंगुल से बचा रहता है, शैतान के हमलों से बचा रहता है। एक और हदीस पाक में आता है, हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई बंदा आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है तो वो भी शैतान के हमलों से महफूज हो जाता है, उसके घर वाले भी शैतान के हमलों से महफूज हो जाते हैं और उसके पड़ोसी भी शैतान के हमलों से महफूज हो जाते हैं। ये है आयतुल कुर्सी की फजीलत। आप जरा सोचिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के एक जुज, कुछ आयात के अंदर ये तासीर रखी है कि उसको पढ़ने के बाद बंदा शैतान के हमलों से बचा रहेगा। तो अगर कोई बंदा पूरे कुरान को पढ़ ले तो उसकी तासीर का आलम क्या होगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब को आयतुल कुर्सी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।